خارجہ ہے، جیسے خوارج ہیں، اب یہ کہیں کہ ہمارے جو مشتقات ہیں یہ قرآن کریم میں 182 مرتبہ آئے ہیں، تو 182 مرتبہ آئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کو خوارج ہو جانا چاہیے؟ صرف 2 مقام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ یہ پوزیٹیو وے میں یوز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں یعنی 10 مقامات، وہاں پر شیعہ کا لفظ کوئی پوزیٹیو وے میں یوز نہیں ہوا بلکہ نیگیٹو وے میں یوز ہوا۔ فرعون جو ہے اس نے اپنے آپ کو بلند سمجھا، وجعل اہلہا شیعاً، اور اپنے ماننے والوں کو شیعہ بنا دیا۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی سنی نہیں، کوئی وہابی نہیں، کوئی حنفی نہیں، کسی کا نام نہیں آیا، صرف شیعہ کا نام آیا ہے، تم پھر بھی شیعہ کو کافر کہتے ہو، حالانکہ سنی کا تو نام ہی نہیں ہے، جس کا نام نہیں ہے وہ مسلمان ہے، اور جس کا نام ہے اسے تم کافر کہتے ہو۔ تو مفتی صاحب سے عرض ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلف ہے یعنی جو سلفی مکتبہ فکر ہے، اس حوالے سے اگر آپ ایسے صرف لفظ سے استدلال کرتے ہیں تو 8 مرتبہ یہ اپنے مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 95، سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 38، سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 30، سورۃ 43 آیت 56 اور سورۃ نمبر 69 آیت نمبر 24 میں۔ تو یہ 8 مقام پر سلف یا سلفی یا اسلفتم، یعنی یہ سلفی کا جو ہے لفظ، اس کے مشتقات ذکر ہوئے ہیں، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ سلفی اپنے آپ کو کہلوائیں؟ اسی طرح جو حنفی ہیں وہ یہ استدلال کریں گے قرآن کریم میں حنیفہ یا حنفاء کا لفظ یہ 12 مرتبہ آیا ہے، تو 12 مرتبہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ کیا ہم سب کو حنفی ہو جانا چاہیے؟ کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو خارجہ ہے، جیسے خوارج ہیں، اب یہ کہیں کہ ہمارے جو مشتقات ہیں یہ قرآن کریم میں 182 مرتبہ آئے ہیں، تو 182 مرتبہ آئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کو خوارج ہو جانا چاہیے؟ تو شیعہ کا جو لفظ ہے اپنے مشتقات کے ساتھ، مفتی صاحب کہتے ہیں 9 مرتبہ آتا ہے، یہ غلطی ہے، 12 مرتبہ ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں۔ صرف 2 مقام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ یہ پوزیٹیو وے میں یوز ہوا ہے۔ ایک تو وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، یعنی نوح کے گروہ میں ابراہیم تھے، اور دوسرا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ موسیٰ کے شیعہ میں سے تھا اور یہ اس کا مخالف تھا، یعنی یہ مخالفین کا شیعہ تھا۔ تو یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں یعنی 10 مقامات، وہاں پر شیعہ کا لفظ کوئی پوزیٹیو وے میں یوز نہیں ہوا بلکہ نیگیٹو وے میں یوز ہوا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بدائع الفوائد میں فرماتے ہیں کہ واللہ عالم، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ بالعموم یہ شر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں شاید یہ ہو سکتی ہے کہ شیعہ کے معنی میں ہی افتراق اور شر اور گروہ بندی آتی ہے، اور یہ اجتماع اور اتحاد کے منافی ہے، اس لیے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ شیعہ کے ساتھ منسوب ہے۔ باقی صحیح طور پر جو شیعہ کے معنی ہے وہ قرآن کریم میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا شیعہ کا، یہ اس کے مشتقات، یہ عموماً 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلا تو وہ گروہ بندی کے لیے استعمال ہوا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور گروہ گروہ ہو گئے۔ دوسرا معنی یہ اہل نسب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اہل کے لیے، جیسے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یعنی یہ موسیٰ کے یعنی بنی اسرائیل والا تھا اور یہ کون تھا؟ دوسرا قبطی تھا۔ تیسرا معنی یہ اہل ملت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کہ پھر ہم ہر ایک گروہ میں سے جو رحمان کے سخت مخالف تھا اس کو لے آئیں گے۔ تو اسی طریقے سے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، کہ ہم نے تم جیسوں کو ہلاک کر دیا، یعنی جو تمہارے مذہب پر تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طریقے سے چوتھا معنی جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ اختلاف جس میں خواہش نفس موجود ہو، اس کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے او یلبسکم شیعہ، کہ وہ تمہیں گروہ کر کے گتھم گتھا کر دے، یعنی اس میں کیا ہوگا کہ ہر ایک کی اپنی خواہشات شامل ہوں گی۔ تو یہ 4 معنی میں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر مفتی صاحب پھر بھی وہی رٹ لگائیں، ان کی رٹ پوری ویڈیو میں آپ دیکھ لیں، 29 منٹ کی ویڈیو ہے، یہی رٹ ہے کہ قرآن میں شیعہ کا لفظ تو آیا ہے، سنی کا لفظ نہیں آیا، پھر بھی تم سنیوں شیعہ کو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہو۔ تو اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ وہی معنی کر لیں جو شیعہ معنی کرتے ہیں، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، کہ ابراہیم
یقیناً نو کے شیعہ میں سے تھے. تو ٹھیک ہے، ہم بھی یہی معنی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ پھر یہ معنی ہر جگہ کریں گے. مثال کے طور پر سورہ ہجر میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول شیعوں میں بھیجے ہیں تو وہ جب شیعوں کے پاس جاتے إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو شیعے ان رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو اگر آپ یہاں شیعہ ہی معنی کرتے ہیں تو پھر یہاں بھی یہی معنی کریں کہ شیعہ جتنے بھی پہلے رسول آئے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے. دوسرا مقام من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سورہ الروم کی آیت نمبر 32، کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے وکانوا شیعا اور شیعہ ہو گئے. تو کیا ثابت ہوا؟ ظاہر ہے یہی ثابت ہوا نا کہ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے وہ کون ہیں؟ شیعہ. اور تیسرے نمبر پر سورہ القصص میں ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون جو ہے اس نے اپنے آپ کو بلند سمجھا، وجعل اہلہا شیعا اور اپنے ماننے والوں کو شیعہ بنا دیا. اب یہاں یہ معنی کیوں نہیں کرتے؟ اب اگر مفتی صاحب شیعہ کا جو ترجمہ وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِي الْإِبْرَاهِيمِ میں کرتے ہیں اور هَذَا مِن شِيَّعَتِي وَهَذَا مِنْ عَدُوِّي میں کرتے ہیں، تو یہ ترجمہ ان سب جگہوں پر بھی کریں. یہاں کہیں گے نہیں نہیں یہ تو اور کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی اور ہے. تو بھائی اس کا بھی معنی اور ہے، یہ ان شیعہ کے لیے استعمال نہیں ہوا جن کے لیے آپ یہ استعمال کر رہے ہیں. باقی جو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کافر کافر کی رٹ لگاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ سارے شیعہ کافر ہیں، بالکل نہیں. اسی طریقے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے سنی مسلمان ہیں. اگر کوئی بندہ قرآن، صحیح حدیث اور اجماع کا انکار کرتا ہے، وہ اہل حدیث کہلائے، سنی کہلائے، شیعہ کہلائے، وہ کافر ہے. تو اگر کوئی بندہ ان تینوں چیزوں کا اقرار کرتا ہے تو وہ چاہے اپنے آپ کو شیعہ کہلائے وہ پھر بھی مسلمان ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہلائے پھر بھی مسلمان ہے.